بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم یو گلوبل۔ آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے ریلوے اسٹیشن کا نام یقیناً سنا ہوگا اور پولیس اسٹیشن کا نام بھی یقیناً سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے اسپیس اسٹیشن کا نام سنا ہے؟ اور اگر نہیں سنا تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم آپ کو اسپیس میں انسان کی جو ہسٹری ہے اس سے تھوڑا بہت آگاہ کرنا چاہیں گے۔ 20ویں صدی کے وسط میں انسان کی جانب سے خلاؤں کو مسخر کرنے کی مہمات کا آغاز ہوا۔ 1957 میں سوویت یونین نے سپٹنک 1 کے نام سے پہلا سیٹلائٹ خلا میں بھیجا، جو کہ خلا میں بھیجے جانے والا پہلا ایسا آبجیکٹ تھا جو کہ انسانوں کی جانب سے بنا کے خلا میں بھیجا گیا۔ 1958 میں امریکہ نے سوویت یونین کو فالو کرتے ہوئے اپنا ایک سیٹلائٹ خلا میں بھیجا، اور اس کے بعد 1960 سے لے کے 70 تک کئی خلائی مشن سوویت یونین اور امریکہ کی جانب سے خلا میں بھیجے گئے۔ 1961 میں سوویت یونین نے پہلا انسانی خلائی مشن جو ہے وہ اسپیس کے اندر بھیجا، اور 1965 میں سوویت یونین کی جانب سے خلا میں بھیجے جانے والے ایک مشن میں پہلی دفعہ انسان نے خلا کے اندر چہل قدمی کی۔ 1969 میں پہلی دفعہ چاند پر کسی انسان نے قدم رکھا، اور یہ اعزاز امریکہ کے نیل آرمسٹرانگ کو حاصل ہوا۔ 1970 میں سوویت یونین نے پہلے اسپیس اسٹیشن کی بنیاد رکھی۔ اسپیس اسٹیشن کی مراد آپ اسی طرح لے لیں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم یا ایک ایسی عمارت سمجھ لیں یا ایک ایسا آبجیکٹ سمجھ لیں جو کہ خلا میں موجود ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان لمبے عرصے تک خلا میں رہ پائے۔ اس کی مثال ہم یوں لیں گے کہ اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں اپنی گاڑی پہ، تو آپ وہاں جا کے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کسی بڑی اچھی عمارت یا کسی اچھے ہوٹل میں سٹے کریں، نہ کہ آپ اپنی جو ہے کار میں سٹے کریں۔ یہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، جب خلا میں انسانی مشن بھیجے جاتے ہیں اسپیس شٹلز کے ذریعے، تو وہ اس اسپیس شٹل کے اندر بھیجے جانے والے انسان اسپیس شٹل کے اندر زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے، کچھ تو سائز کا ایشو ہوتا ہے اور کچھ ٹیکنیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے اسپیس کے اندر اسپیس اسٹیشنز کی بنیاد رکھی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ انسان اسپیس شٹل سے نکل کر اس اسٹیشن پر زیادہ عرصہ قیام کر سکے۔ 1971 میں سوویت یونین نے اپنا پہلا اسپیس اسٹیشن، جسے سیلیوٹ 1 کا نام دیا گیا تھا، اسے خلا میں بھیجا گیا، اور جب اسے بھیجا گیا تو اس میں کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا۔ اس خلائی اسٹیشن کے دو حصے تھے، ایک ریزیڈینشل کمپارٹمنٹ تھا اور ایک لیبارٹری کمپارٹمنٹ تھا۔ لیبارٹری کمپارٹمنٹ میں لیبارٹری قائم کی گئی تھی جس میں خلا نوردوں کے لیے ایک انتظام کیا گیا تھا کہ وہ مختلف قسم کے تجربات کر سکیں۔ 1971 میں ہی سایوز 10 کے نام سے پہلا انسانی خلائی مشن اس اسپیس اسٹیشن پہ بھیجا گیا، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ خلا نورد جو ہیں وہ اس اسپیس اسٹیشن پر کچھ دن رہیں اور تجربات کریں، لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر وہ اس اسپیس اسٹیشن تک پہنچ نہ پائے، اور یہ مشن جو ہے وہ روک دیا گیا اور ان خلا نوردوں کو واپس زمین پر لے آیا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی 1971 میں ہی سیوز 11 کے نام سے ایک اور مشن بھیجا گیا، جس میں سوویت یونین کے 3 خلا نورد جو تھے وہ سوار تھے، اور انہوں نے سیوز 11 پر سفر کیا اور وہ اسپیس اسٹیشن تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ اسپیس اسٹیشن میں داخل بھی ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 23 دن تک اسپیس اسٹیشن میں قیام کیا اور مختلف تجربات کیے، لیکن 23 دن کے بعد ان کو وہاں سے ایمرجنسی میں نکلنا پڑا، کیونکہ اسپیس اسٹیشن پر الیکٹرک میل فنکشن کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی، اور انہیں یہ مشن ادھورا چھوڑ کے دوبارہ اسپیس شٹل پہ سوار ہونا پڑا۔ یہ خلا نورد کامیابی سے اسپیس شٹل میں سوار ہوئے، اور ان کا کیپسول جو تھا وہ زمین کے مدار میں کامیابی سے داخل ہوا۔ جب یہ کیپسول زمین پہ لینڈ کر گیا تو اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ ممکن نہ ہو پایا، اور جب سوویت یونین کے ہیلی کاپٹر اس لینڈنگ سائٹ پہ پہنچے جہاں پر یہ کیپسول لینڈ کیا تھا، اور انہوں نے اس کیپسول کا دروازہ کھولا، تو انہوں نے دیکھا کہ جو تینوں خلا نورد تھے وہ تینوں مردہ حالت میں اس کے اندر موجود تھے۔
اس کے بعد سوویت یونین میں اس بات کی انویسٹیگیشن ہوئی کہ کیا وجوہات تھیں کہ ایک کامیاب آپریشن کے باوجود، ایک کامیاب مشن کے باوجود خلا نورد جو تھے وہ زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نتائج کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ جب خلا نورد اسپیس شٹل میں بیٹھ گئے اور جب انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو اس سفر کے دوران ہی ان کا جو کیبن پریشر تھا، اس کیپسول کا کیبن پریشر تھا، وہ قائم نہ رہ سکا اور وہ جو خلا نورد تھے وہ سفوکیشن اور آکسیجن کی کمی کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ بیسیکلی ابتدائی جو اسپیس شٹلز تھی ان میں جگہ کی تنگی کے باعث کسی قسم کے اسپیس سوٹ جو تھے وہ خلا نورد نہیں پہنتے تھے، جس کی وجہ سے کیبن پریشر ہی ایک ان کی لائف لائن تھا، اور اگر کیبن پریشر ریلیز ہو جاتا تو اس کی وجہ سے ان کی موت یقینی تھی۔ اس کے بعد سوویت یونین اور امریکہ نے اپنے جتنے بھی اسپیس شٹلز خلا میں بھیجے اس میں بہت سی تبدیلیاں کی، اور اس یعنی کہ چیز کو دیکھتے ہوئے ان کو بہت زیادہ یعنی کہ اس ٹیکنالوجی میں بدلاؤ لانا پڑا، اور یہ چیز لازم کر دی گئی کہ جب لانچنگ اور ری انٹری کے وقت اسپیس شٹل کے اندر جو خلا نورد تھے ان کو اسپیس سوٹ لازمی پہنائے جائیں، تاکہ کسی قسم کی اگر اسپیس شٹل میں کیبن پریشر کے ریلیز ہونے کی وجہ سے خرابی آ جاتی ہے تو جو اسپیس کرو ہے اس کی جان بچائی جا سکے۔ ان 3 ہلاک ہونے والے خلا نوردوں کو سوویت یونین میں قومی ہیرو قرار دیا گیا، اور امریکہ نے بھی ان کی خدمات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے انسان کی ترقی کے لیے اپنی جانوں کی جو ہے قربانی دی۔ اس کے بعد سوویت یونین کا ارادہ تھا کہ وہ سویوز 12 کے نام سے ایک اور انسانی مشن خلا میں بھیجے، لیکن چونکہ ٹیکنالوجی میں کافی زیادہ تبدیلیاں کی گئیں تو اس کی نتیجے میں سوویت یونین کو کافی زیادہ وقت لگ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیلیوٹ 1 جو تھا وہ اس کا ایندھن ختم ہوتا گیا، اور اینڈ پہ یہی فیصلہ کیا گیا کہ اس جو اگلا انسانی مشن ہے سیلیوٹ 1 پہ بھیجے جانے کا، اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور سوویت یونین کے پہلے خلائی اسٹیشن کو ڈی آربٹ کر کے زمین کے مدار میں داخل کر دیا گیا۔ اور اس سے کیا ہوا کہ جب یہ زمین کے مدار میں داخل ہوا تو یہ جو زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہی فرکشن کی وجہ سے آسمان میں ہی جل کر ختم ہو گیا، اور اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ زمین پر مختلف حصوں پہ گرے۔ اس کے بعد 1973 میں امریکہ نے اپنا پہلا اسپیس اسٹیشن اسکائی لیب کے نام سے خلا میں بھیجا۔ اسکائی لیب کے بھی بہت سے مختلف ماڈیولز تھے، یعنی کہ مختلف کمپارٹمنٹس تھے، جس میں لیبارٹری، ڈاکنگ اسٹیشن اور اس طرح کر کے بہت سارے حصے تھے، اور جن کا مقصد یہی تھا کہ انسان جو ہے وہ آسانی سے خلا کے اندر زیادہ دن تک رہ سکے۔ اسکائی لیب پر تقریباً 3 انسانی مشن بھیجے گئے، اور جو کہ مجموعی طور پر تقریباً 2 ماہ وہاں سٹے کیا جنہوں نے، اور وہ کامیابی سے زمین پر واپس بھی آ گئے۔ ان تینوں خلائی مشن میں بھیجے جانے والے خلا نوردوں نے خلا کے اندر بہت سے تجربات کیے جو کہ آنے والے ادوار میں اسپیس ہسٹری میں بہت زیادہ کام آئے۔ 1973 سے 1974 کے درمیان یہ تینوں جو خلائی مشنز تھے، انسانی خلائی مشنز، یہ اسکائی لیب پہ بھیجے گئے، جس کے بعد کوئی بھی خلائی مشن اس پہ نہیں بھیجا گیا، اور 1979 تک یہ جو خلائی اسٹیشن تھا یہ زمین کے مدار میں رہا، لیکن اس پر کوئی بھی انسان دوبارہ گیا نہیں، اور 1979 میں کچھ تکنیکی خرابیوں کے باعث اس اسپیس اسٹیشن کو بھی ڈی آربٹ کر کے زمین کے مدار میں داخل کر کے تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1986 میں سوویت یونین نے ایک زیادہ جدید طرز کا اسپیس اسٹیشن جسے میر اسپیس اسٹیشن کا نام دیا گیا، اسے خلا میں بھیجا۔ یہ اپنی نوعیت کا بہت ہی جدید قسم کا اسپیس اسٹیشن تھا جو کہ زیادہ عرصے تک خلا میں رہنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس میں سپلائی اور رسد کا نظام زیادہ بہتر کیا گیا تاکہ لمبے عرصے تک اس اسپیس اسٹیشن پر کام ہوتا رہے۔ میر اسپیس اسٹیشن جو ہے وہ 1986 سے 1997 تک 1997 تک قابل استعمال رہا، اور اس کے لائف سپین میں تقریباً 44 خلا نوردوں نے اس پر قیام کیا، جن کا تعلق 12 ممالک سے تھا۔ پھر 2001 میں ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے اسے بھی ڈی آربٹ کر دیا گیا اور اسے زمین کے مدار میں داخل کر کے تباہ کر دیا گیا۔ امریکہ اور رشیا دونوں ہی معاشی مشکلات کا شکار تھے، اور ان دونوں کے لیے مزید انفرادی اسپیس اسٹیشن بنانا اور اس کو لانچ کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ یو ایس اے نے 1998 میں
جاپان، یورپ اور کینیڈا کے تعاون سے ایک اسپیس اسٹیشن بنا کے خلا میں بھیجا جسے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا نام دیا گیا، جو کہ اب تک خلا میں موجود ہے اور جس پہ مختلف ملکوں کے جو خلا نورد ہیں وہ گاہے بگاہے سفر کرتے رہتے ہیں، وہاں پر قیام کرتے ہیں، مختلف تجربات کرتے ہیں۔ اور اس اسپیس اسٹیشن پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی خلا نورد ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ اس اسپیس اسٹیشن کے بھی بہت سے ماڈیولز ہیں، بہت سے حصے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے اور مختلف وقتوں میں مختلف ماڈیولز کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا رہا۔ مین جو دو حصے ہیں وہ ایک سائیڈ اس کی امریکن جو ہے وہ اسپیس اسٹیشن کا حصہ کہلاتی ہے اور دوسرا سائیڈ جو ہے وہ رشیا کا حصہ کہلاتی ہے۔ امریکن سائیڈ پر مختلف ممالک کے خلا نورد جو ہیں وہ گاہے بگاہے سفر کرتے ہیں اور وہاں پر قیام کرتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ تقریباً 22 سال سے یہاں اس اسپیس اسٹیشن پہ کوئی نہ کوئی خلا نورد ہر وقت موجود ہوتا ہے اور مختلف تجربات کیے جا رہے ہوتے ہیں اس اسپیس اسٹیشن پہ۔ اس کے بعد چند سال پہلے 2021 میں چائنا نے چنگیونگ کے نام سے ایک اسپیس اسٹیشن جو ہے وہ خلا میں بھیجا۔ یہ بہت ہی جدید طرز کا ایک اسپیس اسٹیشن ہے، چونکہ جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے وہ تقریباً 22 سال پرانا ہو چکا ہے اور اس کی ٹیکنالوجی بھی ظاہری بات ہے تقریباً 22 سال پرانی ہے، اور اگرچہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں، لیکن پھر بھی جو یہ چائنا کا اسپیس اسٹیشن ہے یہ بہت ہی جدید طرز کا ہے اور یہ بھی کئی ماڈیولز پہ مشتمل ہے اور یہ کافی بڑا جو ہے وہ اسپیس اسٹیشن ہے۔ اس پہ فی الوقت تو صرف جو ہے چائنا ہی وہ کام کر رہا ہے اور مختلف تجربات کر رہا ہے، سائنسی تجربات بھی ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ دفاعی نقطہ نظر سے بھی استعمال کر رہا ہے۔ چائنا نے کئی ممالک کو اس پہ آنے کی اور کام کرنے کی دعوت تو دی ہے، لیکن اب تک کوئی بھی دوسرا ملک اس اسپیس اسٹیشن پہ ابھی تک نہیں گیا اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا یعنی کہ کوئی کام کیا گیا ہے کسی اور ملک کی جانب سے۔ چائنا کے کئی خلا نورد اس اسپیس اسٹیشن پہ موجود ہیں اور وہ مختلف تجربات کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ چائنا کا یہ اسپیس اسٹیشن بہت لمبے عرصے تک خلا میں رہے گا اور خلا میں مختلف تجربات کے لیے ایک بیس فراہم کرے گا۔ دراصل یہ اسپیس اسٹیشن ایک لحاظ کا لانچنگ یا مڈ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں مزید ایکسپلوریشن اور مزید ایکسپیڈیشنز کے لیے۔ بہت سے مشنز بھیجے جا رہے ہیں مختلف سیاروں پہ، جن پہ سب سے زیادہ اہم جو مشنز ہیں وہ مریخ یعنی کہ مارس پہ بھیجے جا رہے ہیں، اور یہ اسپیس اسٹیشن ایک لحاظ کا لانچنگ پیڈ بنے ہوئے ہیں اور یہاں سے رصد کا نظام جو ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی جو اسپیس ٹیلیسکوپس ہیں وہ ان اسپیس اسٹیشنز پہ نصب کی گئی ہیں، جو کہ مزید جو گیلیکسیز ہیں، سیارے اور ستارے ہیں، ان کو دیکھنے اور ان پر تحقیق کرنے کے لیے بہت معاون اور مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ اسپیس اسٹیشنز جو ہیں زمین کے ماحولیات، اس کے خد و خال کو سمجھنے کے لیے اور سائنس کے میدان میں ترقی کے لیے بہت اہم ہیں، اور ان کی مدد سے زمین کی ماحولیات، ان کے موسموں کو سمجھا جا رہا ہے، اور زمین پر جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کے لیے بھی کئی تجربات جو ہیں وہ ان اسپیس اسٹیشن پہ ہی کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔